آپ لوگوں کو اس لیے یہاں پہ تکلیف دی آپ کو، میں اور میرے ساتھی آپ کے سامنے چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی اس کو آپ اینول پریس کانفرنس بھی کہہ سکتے ہیں، جو ہمارا کام رہا اس پورے سال میں منشیات کے خلاف، ڈرگز کے خلاف سری نگر ڈسٹرکٹ پولیس کی طرف سے، اس بارے میں آپ کو کچھ چیزیں ہم بتانا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پولیس کام کر رہی ہے ڈرگز کے خلاف، منشیات کے خلاف، یہ خالی پولیس تک ہی محدود نہ رہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہم سب کو افیکٹ کر رہا ہے، جو ہماری نئی جنریشن کو افیکٹ کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو افیکٹ کر رہا ہے۔ اور اس میں جتنی بھی ہم اویئرنیس بڑھائیں، جتنی بھی ہم اس میں سینسٹائز کریں سوسائٹی کو، اتنا کم ہے۔ اور یہ صرف خالی پولیس کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے سماج کا معاملہ ہے، یا کسی خاص ایک ہی محکمہ جو سرکار کا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا ایک سانجھا مسئلہ ہے جس میں ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اس چیلنج کو ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس منشیات کی لعنت اور وبا سے ہم اپنے سماج کو نجات دلائیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ 20-30 سال سے 1989 سے ہی یہاں پہ دہشت گردی کا ایک زبردست دور چلا، تو بہت سارے قربانیوں اور محنت انتھک کوششوں کے بعد ہم بہت حد تک ٹیررزم کو، دہشت گردی کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور جس کا صحرا سارے سیکیورٹی فورسز یہاں کے عوام کو جاتا ہے، یہاں کی گورنمنٹ کو جاتا ہے، اور جو خاص کر پچھلے 4-5 سال سے یہاں پہ زبردست کام ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف۔ لیکن اب جو چیلنج ہمارے سامنے ہے وہ یہ جو منشیات والا ڈرگز کا چیلنج ہے ہمارے سامنے، جس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمارے جو میرے ساتھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، یہ دن رات ہم سارے لگے رہتے ہیں، اور ہم نے اس کو ہم مشن موڈ کے حساب سے اس کو کر رہے ہیں، نہ کہ دیٹ اونلی دیٹ اٹ از آور ڈیوٹی ایز پولیس آفیسرس، بٹ ڈیوٹی وی آلسو تھنک دیٹ اٹ از آور مورل ڈیوٹی ایز دا ممبرس آف دا سوسائٹی، وہ سمجھ کے بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو جانکاری دے دوں، اس سال میں میں 94 کیسز رجسٹر کیے سری نگر میں NDPSA میں۔ NDPSA ایک ایکٹ ہے جو منشیات کے خلاف جس کو ہم یوز کرتے ہیں، نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز ایکٹ۔ تو ہم نے 156 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نہ صرف ان کو گرفتار کیا ہے، ہمیں چارج شیٹ بھی بڑے سارے کیس اس میں کیے ہیں۔ 26 لوگ جو ہیں ہم نے پٹ NDPSA میں بند کیے ہیں۔ پٹ NDPSA میں آپ کو سمجھاتا چلوں، یہ ہے پریونشن آف ایلیسٹ ٹریفکنگ ان NDPSA، اس کا ایک ایکٹ ہے۔ جیسے PSA ہوتا ہے، کسی کو ہم ڈیٹین کر رہے ہیں، ویسے ہی ڈویژنل کمشنر کشمیر یا ڈویژنل کمشنر جموں کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے جو لوگوں کو ڈیٹین کرنے کی کے احکامات صادر فرماتے ہیں۔ یہ بالکل PSA کی طرح ہوتا ہے، ڈیٹیننگ اتھارٹی ڈیو کام ہوتا ہے، اور پھر ہمارے ڈوزیئر پہ، پولیس کے ڈوزیئر پہ ہوتا ہے۔ ہم نے اس سال 26 ڈوزیئر سبمٹ کیے ڈیو کام کشمیر کو، اینڈ ہم ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ وہ بھی اس میں بڑے پرٹیکولر ہے، بہت زبردست ان کی بھی ڈویژنل کمشنر صاحب کی بھی کوشش رہتی ہے کہ جتنے بھی زیادہ یہ نوٹوریس ڈرگ پیڈلرز ہیں جنہوں نے یہاں پہ جینا حرام کر دیا ہے ہمارا، ان کو ہم جیلوں میں بند کر کے رکھیں۔ تو اس سال ہم نے 26 لوگوں کے خلاف وہ کارروائی کی ہے۔ تو جیسے میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 94 کیسز ہم نے اس سال رجسٹر کیے ہیں، اور اس میں ابھی تک ہم نے 94 میں سے 64 کیسز جو ہے چارج شیٹ کیے ہیں اگینسٹ 156 پیپل۔ اب جو ریکوری اس سال ہوئی ہے اس میں 1.7 kgs براؤن شوگر ہے، 2.92 kgs جو ہے ہیروئن ہے، اور اس کے علاوہ ایک آج کل نیا ایک وبا آئی ہے کرسٹل میتھ۔ کرسٹل میتھ ایک سنتھیٹک ڈرگ ہوتا ہے، جیسے وہ ہیروئن یا براؤن شوگر جیسا ہوتا ہے، وہ لیبارٹری میں بنتا ہے۔ وہ ایک نئی چیز ہم نے دیکھی ہے اس سال، جو یہاں پہ اس میں ہم نے 2 UP کے لوگ پکڑے ہیں، اور اس میں ہم نے ان کی گاڑی وغیرہ بھی ضبط کی ہے۔ وہ 2.83 kgs ہم نے کرسٹل میتھ ریکور کیا ہے۔ اس کے بعد چیرس پھوکی اور باقی جیسے ایلوپیتھک ڈرگس ہوتے ہیں، وہ جو لوگ یوز کرتے ہیں ایز نشاور ادویات کے طور پہ کرتے ہیں یوز، وہ بھی ہم نے بہت ساری مقدار میں کیے ہوئے ہیں رجسٹر۔ میں آج آپ کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر پولیس، خاص کر سری نگر پولیس کی میں بات کروں،
ہم 100% کمیٹڈ ہے, کسی بھی صورت میں کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا جو بھی نوجوان پود میں یہ ڈرگز پھیلاتا ہے. میری لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم عنقریب ایک ہیلپ لائن بھی اس میں بنا رہے ہیں, اس ہیلپ لائن پہ فون کریں اور اس ہیلپ لائن پہ ہمیں بتا دیں جس کے بارے میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نوجوانوں میں یا سماج میں منشیات کی بدعت پھیلا رہا ہے, بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, ہمیں بتائیں, ہم اس کے خلاف کارروائی کریں. اور ہم وچن بدھ ہیں, 100% کمیٹڈ ہے کہ نو ون وڈ گو انپنشڈ. ہم ہر ایک کے خلاف لگے ہوئے ہیں. بہت ساروں کو لگ رہا ہوگا کہ شاید ہم پولیس کے ریڈار میں نہیں ہیں. پولیس کے ریڈار میں ہر ایک ایسا انسان ہے جو کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے, خاص کر ڈرگس میں ملوث ہے. ایک پرٹیکولر وقت کا ہم ویٹ کر رہے ہیں جب ہم اس بندے کو پکڑیں, ثبوت سمیت پکڑیں, ریکوری سمیت پکڑیں, تاکہ اس کو عدالت جو ہے زیادہ سے زیادہ سزا دے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا. اگر کسی کو بھی کوئی سوال ہو تو 2-3 سوال ہم یہاں لے سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا میں جواب دے پاؤں. With due respect, sir, my name is Irfan Fazil, presenting Gulistan News. سر جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے کارروائی ہو رہی ہے, لگاتار شکنجہ کشا جا رہا ہے, مگر کہیں جگہ پر دیکھا جائے تو اس کا امپیکٹ ابھی بھی کم نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم نارتھ کشمیر کو لے کر میں بات کروں, بارہمولہ سائڈ وغیرہ یا پوری سائڈ, تو اس پہ سر پولیس کی ایڈ سے کچھ میجر انیشیٹیوز گراؤنڈ پر. عرفان بھائی, اس سے پہلے میں ایک بات بھول گیا, ہم نے بڑی ساری پراپرٹیز بھی ضبط کی. اس سال ہم نے 15 پراپرٹیز ضبط کی, جس میں 7 گاڑیاں ہیں اور 7 ریزیڈنشیل ہاؤسز ہیں. جو ریزیڈنشیل ہاؤسز اور باقی ہے اس کی تقریباً 4.5 کروڑ روپیہ مالیت ہے جو ہم نے پراپرٹیز بھی ضبط کی. کوئی بھی کرمنل جو ڈرگس میں ملوث ہو, ڈرگس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں ملوث ہو, یا یہ ٹریڈ کر رہا ہو, illicit نارکوٹک ٹریڈ, اس کی ہم پراپرٹی بھی ضبط کریں گے. اور بڑی سارے کیسز ابھی ہمارے کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس پینڈنگ ہے, وہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے اور زیادہ کام اس میں شدت سے ہوگا. یہ ساری پراپرٹیز ضبط ہوں گی. جس نے بھی پروسیڈرز آف نارکوٹک ٹریڈ سے کوئی بھی پراپرٹی بنائی ہو اس کو ہم سیز کریں گے. میں سری نگر کی بات یہاں پہ کروں گا, باقی اضلاع کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کافی سارے لوپ ہولز دیکھا جائے تو سر کئی ساری چیزیں ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے, جس طریقے سے نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, یو آر ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب, مگر کس طریقے سے بگ فشز کو روکا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نہ صرف کہ جس بندے سے ریکوری ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں, ہم ایک اس میں بیکورڈ بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے لایا کہاں سے. انفیکٹ آج کل ہمارا مین فوکس اسی پہ ہے کہ جو بیکورڈ چینل ہم دیکھیں گے جس سورس کیا ہے, کہاں سے آیا. آپ کو پتہ ہی ہوگا ہیروئن اور براؤن شوگر کا جو مین سورس ہے وہ پاکستان سے آتا ہے, ظاہر سی بات ہے. اس پہ بھی بڑی حد تک قدغن ہوئی ہے, بہت فرق پڑا ہے. بہت سال پہلے بہت زیادہ ہو رہا تھا, اس میں کمی آئی ہے. لیکن جہاں کہیں بھی ہمیں چھوٹا موٹا بھی ملے, ایک کم مقدار بھی میں ملے, ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم دیکھیں یہ کہاں سے آیا ہے.